اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو عظیم نعمتیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دو نعمتیں عطا کیں، ایک کلام اللہ اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک علم کامل دوسری عمل کامل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم کے حامل تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق قرآن ہیں، گویا جو قرآن کو مجسم شکل میں دیکھنا چاہے تو وہ میرے محبوب کو دیکھ لے۔ شیخ الاسلام حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی عملی تفسیر حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذات و صفات کی آیتیں عقائد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احکام کی آیتیں اعمال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مہر و رحمت کی آیتیں جمال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعوت اللہ کی آیتیں بقائیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نفی غیر کی آیتیں خلوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قہر و غضب کی آیتیں جلال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ اللہ کی آیتیں فنائیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اثبات حق کی آیتیں جلوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گویا جس طرح قرآن کے علمی عجائبات کی انتہا نہیں، اسی طرح سنت کے علمی عجائبات کی انتہا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عظمت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات نمونہ ہیں، کیونکہ استاد کے کمالات ہمیشہ شاگردوں کے ذریعے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ ہر صحابی نبوت کی دلیل بنا۔ اس دنیا سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ موجود تھے، اور اتنی ہی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں گزرے۔ ان صحابہ میں سے 313 بدری صحابہ اور انبیاء علیہ السلام میں سے جو رسول علیہ السلام گزرے وہ بھی 313 تھے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے 4 خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم بنے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے صاحب کتاب انبیاء علیہ السلام بھی 4 تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام کے کمالات کو صحابہ کرام میں منتقل کر دیا۔ اس لیے ہر صحابی رضی اللہ عنہ کسی نہ کسی ایک نبی علیہ السلام کے کمالات کا وارث بنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سب کے سب صحابہ رضی اللہ عنہم عدل کرنے والے تھے۔ یہ وہی حضرات تھے جن کے سراپا کے بارے میں تورات اور انجیل میں بھی علامات آئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں ان حضرات کو جنت کی بشارتیں عطا فرما دیں۔ یہ ایسی ہی نہیں ہوا، بلکہ ان کا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ امتحان لیا، جس کے بعد انہیں اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ وہ لوگ تھے جن کا امتحان اللہ نے لیا۔ پیپر کون سا تھا؟ فرمایا تقوی کا۔ پھر پروردگار نے خود نتیجہ نکالا کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، وہ پکے سچے مومن ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا فقہی اختلاف ہمارے لیے رحمت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی استاد جب اپنے شاگردوں کو ٹریننگ دیتا ہے، ان کے اعمال ایک جیسے ہونے چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بھی ایک ہی استاد تھے، ان کے اعمال میں کیوں فرق ہے؟ حکمت اس میں یہ ہے کہ اعمال کے فرق کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائدہ دیا ہے کہ ہم اپنی صورتحال کے مطابق ان میں سے کسی ایک کی پیروی کریں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی 4 صورتیں ممکن ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ آدمی عشق الہی میں اتنا مست ہو کہ جو کچھ ہو سب کا سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ اگر یہ صورت ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر ہے۔
اور اگر کبھی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں توازن ہے، یعنی دین اور دنیا دونوں میں اس نے توازن رکھا ہوا ہے، تو وہ آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور بقیہ آدھا اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے رکھے۔ ایسے شخص کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی راستے کے قدم موجود ہیں۔ تیسری صورت یہ کہ بعض اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ اتنا غنی بنا دیتے ہیں کہ وہ جتنا بھی خرچ کرے اس کے بارے میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ چوتھی صورت یہ کہ کبھی انسان پر فقر و فاقہ کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس کے لیے مینارہ نور ہے، کیونکہ ان پر پوری زندگی میں کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، کبھی کچھ جمع ہی نہیں کیا۔ اب ان چاروں صورتوں میں سے انسان جس حال میں بھی ہو، اس کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں نمونے موجود ہیں۔ بس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات میں اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے وسعت پیدا کر دی۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی بلندیوں کی ترتیب۔ جو حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم بنے وہ اپنے مقام کی بلندیوں کی ترتیب سے بنے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں، اور اسلام بھی اس سے پہلے انہوں نے قبول کیا۔ یاد رکھیے، جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی سب سے پہلے اس عمارت پر پڑتی ہے جو سب سے بلند و بالا ہوتی ہے۔ اسی طرح جب نبوت کا سورج طلوع ہوا تو اس کی روشنی سب سے پہلے اس شخصیت پر پڑی جو اس امت میں سب سے بلند و بالا تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت اور رشتہ داری کا معیار سامنے رکھا جائے تو بھی خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی ترتیب آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ شرعاً و عرفاً سسر کا مرتبہ داماد کے مرتبے سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ سسر باپ کی مانند اور داماد بیٹے کی مانند ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہم اسلام میں بھی پہلے داخل ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی بنے، لہٰذا پہلے خلیفہ بنے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں داماد تھے، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی، اس لیے ذی النورین کہلائے، بس وہ تیسرے خلیفہ بنے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ بنے۔